بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ سورہ نبا کی ترجمہ تفسیر ہم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک ہم آج کے اس سبق کے اندر ترجمہ کریں گے اور حل مفردات کریں گے۔ سبق نمبر یہ 13 بن رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ آیات دیکھ لیں۔ آیات کی تلاوت میں کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور آخر میں انشاءاللہ اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ آیات کی میں نے تلاوت کر دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ بے شک جہنم کانت مرصادا طاق میں ہے، یا پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گھات میں ہے۔ للطاغین مآبا سرکشوں کے لیے مآبا ٹھکانہ ہے۔ لابثین ٹھہرنے والے ہوں گے سرکش فیہا اس جہنم میں احقابا سال ہا سال لمبی مدت تک۔ لا یذوقون نہیں چکھیں گے اس میں، فیہا اس میں بردا کوئی ٹھنڈی چیز ولا شرابا اور نہ ہی کوئی پینے کا پانی، الا حمیما وغساقا مگر یہ کہ کھولتا ہوا پانی، وغساقا اور بہنے والی پیپ، جزاءً بدلہ ہے، وفاقہ پورا پورا۔ یہ ان آیات کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں ان آیات کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں جہنم پہلے گزر چکا تھا، کانا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کانا اصل میں کاوانا تھا، کاوانا سے پھر اسی طریقے سے کاوانت سے کانت ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے مرصادا۔ مرصادا یہ ظرف مکان ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر بیٹھ کر انتظار کیا جائے شکار کو پکڑنے کے لیے یا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس کی جو جمع ہے، اس کی جمع آتی ہے مراصد، یا پھر آپ کہیں کہ اس کی جمع آتی ہے مراصید، تو دو اس کی جمع آتی ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا طاق میں بیٹھنا یا گھات لگا کر بیٹھنا، وہ یہی ہے جو عربی کے اندر مرصادہ ہے۔ اور باب اس کا آتا ہے نصرہ ینصرو، گھات میں بیٹھنا، انتظار کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں آگے ہے طاغینہ۔ یہ جو طاغینہ ہے یہ جمع مذکر سالم اسم فاعل سے ہے، اس کا جو مفرد ہے اس کا مفرد آتا ہے طاغی، اور اگر اس کی جمع کی حالت رفع کی بات کریں تو وہ آئے گا طاغیون، اس کے بعد پھر یہ طاغونہ ہو جائے گا۔ بہرحال حالت رفع نہیں ہے اس لیے ہم اس میں مزید وضاحت میں نہیں جاتے۔ یہ حالت نصبی اور حالت جری ہے، لام جارہ داخل ہے تو یہ حالت جری ہے، تو طاغیین تھا، یہ دو یا اکٹھے ہو گئے تھے، التقاء ساکنین سے ایک یا حذف ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا طاغین۔ مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں میں حد سے بڑھنے والا، تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ باب اس کا اگر ہم بات کریں تو اس کا باب فاتحہ بھی آتا ہے اور باب اس کا سامیہ بھی آتا ہے۔ طاغین ہو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے مآبا۔ مآبا یہ اسم ظرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ تھا مأوابن، اصل میں یہ لفظ ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ واو کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا مآب، تو یہ ہو گیا مآب۔ اور جمع اس کی بات کریں تو جمع اس کی آتی ہے مآوب۔ باب اس کا نصرہ ہے، مطلب اس کا ہوتا ہے قصد کرنا، لوٹنا، یہ دو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں لابثین۔ دیکھیں اس کا باب ہے سامیہ یسمع، لبث یلبث، اور یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ لابثون آئے گا حالت رفع میں، حالت نصبی اور جری کے اندر آئے گا لابثین، مطلب اس کا ہوتا ہے ٹھہرنا۔ لابثین ہو گیا۔ آگے دیکھیں، آگے ہے احقابہ۔ یہ احقابہ جمع ہے، اس کا مفرد حقبن یا پھر حقوبن آتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ دراز، سال ہا سال، لمبا عرصہ، یہ مختلف اس کے معنی ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، آگے ہے لا یذوقون۔ یہ جو لا یذوقون ہے یہ ذاقہ یذوقو، اس کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، اور یہ جو یذوقون یہ اصل میں تھا یذوقون تھا، ذال ساکن تھی اور واو پر ضمہ تھا۔ اس کے بعد بھی یقولو والے قانون سے واو کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دے دی تو پھر یہ ہو جائے گا یذوقون۔ معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا باب ناصرہ ہے اور معنی اس کا آتا ہے چکھنا۔ آگے چلیں، آگے ہے بردن
اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے شرابہ. یہ جو بردن ہے، بردن کے دو معنی بیان کیے گئے. ایک اس کا معنی بیان کیا گیا ٹھنڈک، اور دوسرا اس کا معنی بیان کیا گیا ہے نیند. یہ دو بردن کے معنی بیان کیے گئے ہیں. اور باب بھی اس کے دو آتے ہیں. ایک اس کا باب آتا ہے ناصرہ ینصرو، اور اس باردہ یبردو، اور اسی طریقے سے ایک اس کا باب آتا ہے کاروما، بارودہ یبردو. دو باب سے آتا ہے، دو مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. آگے چلے، اگلا لفظ ہے شرابہ. یہ جو شرابہ ہے، شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، اور اس کی جمع آتی ہے اشربہ. اردو کے اندر بھی یہ اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اور باب اس کا آتا ہے سامیہ یسمعو، مطلب کوئی چیز پینا. شرابہ ہو گیا. اگلا لفظ دیکھیں آگے ہے حمیم. یہ جو حمیم ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. حمیم بروزن فاعل، اور اس کا معنی ہوتا ہے سخت کھولتا ہوا پانی. یہ اس حمیم کا معنی ہے. اور اگر ہم جمع کی بات کریں تو جمع اس کی آتی ہے حمائم. باب اس کا ناصرہ ہے، اور ہما یہمو اس کا مطلب ہوتا ہے گرم کرنا. یہ بھی ہو گیا. اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے غساقہ. یہ جو غساقہ ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب پیپ اور بدبودار خون. پیپ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بدبودار خون کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. اور پیپ کی اگر ہم بات کریں نا تو بنیادی طور کے اوپر وہ خون ہی ہوتا ہے. جب خون پک جاتا ہے تو پکنے کے بعد پھر وہ پیپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور باب اس کا آتا ہے ضربہ، اور ضربہ سے اس کا جو معنی آتا ہے وہ ہوتا ہے پانی کا گرنا. یہ غساقہ تک ہو گیا. آگے دو لفظ ہیں جزاء وفاقہ. جزا یہ ضربہ سے ہے، اور یہ مصدر ہے جزان، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا. وفاقہ یہ بھی مصدر ہے، اور باب اس کا آتا ہے مفاعلہ. اس کا مطلب ہوتا ہے موافق ہونا، مطلب کسی چیز کا دوسری کے ساتھ پورا پورا ہونا. تو یہ اس کی لغوی صرفی تحقیق ہے. اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس پوری آیات کی ترکیب کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کریں گے.